بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کلمہ اس سیریز کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ 10 عنوانات کل مکمل ہوئے، اور ان تمام کا تعلق ایمانیات سے تھا. آج سے جو عنوانات شروع ہو رہے ہیں، جس کی پہلی مجلس آج ہے، یہ معاملات سے ہے. معاملات عموماً آپس کے تعلقات کو کہتے ہیں. انسان کے ساتھ کیسے پیش آئے، انسان اپنے رب کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ عبادات اور ایمانیات ہیں. انسان کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ معاملات ہیں. اور اسی کی ایک اونچی کیٹیگری اخلاقیات ہیں. انشاءاللہ وہ آخری عشرے کے اندر ہم انشاءاللہ سنیں گے. تو آج کا جو عنوان ہے ذیلی طور پر کلمے کے تحت، وہ عنوان ہے الامہ، امت، جس کو ہم بہت بارہا سن چکے ہیں. امت تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے لفظی معنی اور اس کے متقاضے اور اس کے شروط اور اس کے ضوابط کیا ہیں، تو ہم امت کو بھی پوچھا جائے ہم کون ہیں، امت محمدیہ ہیں. امت محمدیہ سے ہی پوچھا جائے کہ امت ہے کیا اصل میں، تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا. ہم اپنے نام کی توجیہ بھی نہیں سمجھتے، ہم اپنے نام کا معنی بھی نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے امت ہوتے ہوئے بھی امت نہیں ہے، امت ہوتے ہوئے بھی امت نہیں ہے. اسی کا رونا ہے آج ہمارے لیے، اور بڑا دردمند مضمون ہے. اور میں نے یہ معاملات میں کیوں رکھا؟ سب سے اہم چیز انسانوں کے ساتھ انسانوں کا معاملہ، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے پورے مسلمان ایک جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہو جانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تم سب ایک جسم کے مانند ہو. جس طرح کیا ہے، کہیں مار لگتا ہے، بخار ہوتی ہے تو آپ کو درد محسوس ہوتا ہے. ہاتھ میں مار لگا، درد کی شدت سے آنکھ آنسو بہاتی. آنکھ کو کیا ہوا؟ آنکھ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہاں کے مار میں آنکھ سپورٹ کر رہی ہے، رو رہی ہے. اسی طرح کہاں کسی کو مار لگتا، مسلمان ہے، فلسطین میں، غزہ میں
گزشتہ رمضان میں کیا کچھ تباہیاں ہو رہی تھی. ہم کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس کو سوچا یا ایک رات کی نیند بھی کم از کم ان کے لیے پریشان کن رہی, یا 1 گھنٹے کی نیند بھی کیوں ہم پر یوں ہو رہا ہے سوچا ہو. ہم تو ایسے ہیں جیسے کٹے ہوئے شجر سے, کٹے ہوئے درخت سے کوئی پتا یا جھاڑی الگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی تعلق درخت کے ساتھ تو نہیں ہوتا. اسی طرح ہم امت مسلمہ جو ایک درخت کے مانند تھے, کٹ 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 کے الگ الگ پتیوں اور الگ الگ ڈھالیوں میں بکھر چکے ہیں. اور جب پتا اور ڈھالی کٹتی ہے تو یاد رکھو پھر تم درخت کو کتنا بھی پانی دو, وہ جو کٹی ہوئی ڈھالی اور پتا ہے وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا, وہ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا, وہ سوکھتا چلا جاتا ہے, بعد میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ شجر سے درخت سے کٹ چکا ہے. بعینہ وہی حالت ہماری ہے. ہم امت سے کٹے تو لاکھ اب نصیحتیں تم دو, لاکھ کروڑوں کے لوگ, لاکھوں کے لوگ حج کریں, 10 ملین بلین 20 لاکھ 30 لاکھ, اس سے پہلے کبھی حج نہیں ہوا ہوگا اتنا بڑا. اور حرمین میں رمضان المبارک میں لاکھوں کی, ایک مرتبہ 10 لاکھ کھڑ سکتے ہیں وہاں پر نمازی, اور 10 لاکھ کے 10 لاکھ رو رہے ہیں گھنٹہ گھنٹہ. شیخ سدیس حفظہ اللہ, شیخ شریم حفظہ اللہ, یا بڑے بڑے جو بھی علماء ہیں وہاں کے کبار علماء دعا کر رہے ہیں 1 گھنٹہ رو کے, امت پہ مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ ٹال دے, لیکن ٹلنے کا کوئی نام نہیں لگتا, کوئی نام نہیں لگتا. عزتیں مسمار ہو رہی ہیں, ہمارے عزت کو بحال کر دے, کوئی آج تک ایک ریٹرن نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب. کٹے ہوئے شجر سے ڈھالی کا جو حال ہوتا ہے وہی حال ہم امت مسلمہ کا ہو گیا ہے. یہ میں نے اس وجہ سے کہ مضمون پہ پہلے توجہ ہو جائے. اب چائے وغیرہ سے تو فارغ ہو ہی چکے ہیں اور بعد میں چائے ملتی بھی نہیں ہے, اب آپ کو جانا ہے سن کے, تو اب یہ پورا غور اس پر کریں جو مضمون میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. بڑا اہم مضمون ہے اور اس کو میں معاملات کے سب سے پہلے فہرست میں اس وجہ سے رکھا تاکہ ہماری امت بن جائے. تو سب سے پہلی چیز ہے میری عادت کے مطابق لغوی اعتبار سے امت کا معنی کیا ہے, ڈکشنری میننگ کیا ہے, پھر اس کے معنی قرآن میں کیا کیا استعمال ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ہم امت ہیں تو کس بنیاد پر, تقاضے کیا ہیں, شروط کیا ہیں, کرنا کیا ہے, کس پر تمہیں یہ ٹائٹل ملا. ڈاکٹر ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کیوں بنا ہے, بے وقوف کیا کرتا ہے, چمار کیسے کیا ہے, تاگا اور سوئی لے کے بیٹھ کے چپل سی رہا ہو تو کیا کہیں گے آپ, بے وقوف ڈاکٹری پڑھی ہے اور یہ چمار کا کام کر رہا ہے, بے وقوف تو نہیں ہے تو ڈاکٹر ہونے کو ڈاکٹر معلوم کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں, تب کہیں جا کے مریض کی تشخیص کرے گا نا. جو لوگ امت ہیں وہ سمجھے ہم امت ہیں تبھی تو کام کریں گے امت کا سا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی وہی حالت ہماری ہے کہ جو چپراسی کا کام کرنا شروع کر دے یا تاگا اور سوئی لے کے چپل سینا شروع کر دے, وہی کام ہم کر رہے ہیں. دنیا کی قیادت کے لیے آئے تھے, لیکن دنیا کی قیادت تو بہت دور کی بات ہے, ہم خود اپنے آپ کی قیادت نہ کر سکے اور لوگوں کا دوسرا لے کے ہم کیا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ویسٹرن کلچر میں جو ہے وہ اسلام میں بھی نہیں ہے. خود ہم کہتے ہیں جن کا امین, جن کے لیے امانت دار ہم ہی بنایا گیا کہ تم یہ کلچر سب پہ پھیلاؤ. ہم نے پھیلانا تو بہت دور کی بات, اس کلچر پہ خود چلنا نہیں بلکہ دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کے ہم اپنی قومیت مسلمانیت بھی مٹا چکے ہیں, اور مٹا چکے ہیں بول کر بھی بھول گئے ہیں. ہاں, مٹا چکے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم مٹا چکے ہیں, یہ بھی بھول گئے ہیں. کتنی بڑی پستی میں پڑے ہوئے ہیں ہم, اندازہ کرو. تو اب آئیے, سب سے پہلی چیز امہ, الامہ, امہ یا امو سے امت نکلا ہے, امہ یا امو سے, الف میم میم, امہ. اور اس کے ساتھ امت اس بنیاد پہ بنا ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے کسی ارادے کے تحت, کسی خاص مقصد کے تحت جمع ہو جانا, یا کوئی خاص مقصد کے تحت ٹریول کرنا, کوئی خاص مقصد کے تحت مجتہد ہو جانا.
کوئی خاص مقصد کے تحت کوئی کام کرنے لگنا، اس کا اصل مقصد لغوی اعتبار سے مانا۔ اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے فتح کے اندر، فرمایا آمین البیت الحرام۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور اس وقت جب اللہ کے رسول 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اور نیتیں سب کی کیا تھی؟ کس طرف جا رہے تھے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے تھے؟ بیت الحرام، کعبۃ اللہ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آمین، امت سے نکلا ہے، آمین البیت الحرام، تم سب ایک ہی قصد کر کے، ایک ہی ارادہ کر کے، ایک ہی نیت کر کے تم بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے عمرے کے ارادے سے۔ تو ایک قصد پر جمع ہو جانا، ایک مقصد پر جمع ہو جانا، ایک چیز کے لیے جمع ہو جانا، ایک چیز کے لیے حرکت میں آنا، یہ ہے لفظ امہ اصل میں معنی لغوی اعتبار سے۔ اور قرآن میں امت کے الفاظ یا امت کے معنی تقریباً مفسرین کہتے ہیں کہ 13 معنی استعمال ہوئے ہیں، 13 معنی استعمال ہوئے امہ۔ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت کو بھی کہا ہے، ایک جماعت کو، ایک جماعت، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت، ہاں، اسی بھی امہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری جگہ فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، پورے لوگوں کے لیے سب کے سب ایک ہی جماعت تھے۔ کب تک؟ حضرت آدم سے حضرت نوح تک پوری امت ایک ہی تھی، مسلمان، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، حنفی، شافی، مالکی، فلاں فلاں فلاں، ہاں، کوئی نہیں تھا، سب ایک ہی مسلمان تھے، توحید پرست تھے، امتاً واحدہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں 10 قرون کلہم علی الاسلام، یہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں، 10 صدی 100 سال، 10 صدیاں ہیں، اور سب کے سب کلہم علی الاسلام، سب اسلام پہ تھے، کوئی تفرقہ نہیں ہوا تھا، ہاں۔ اچھا، اس کے بعد خود امت محمدیہ کو باقاعدہ ایک ٹائٹل کے تحت پوری امت کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، دیکھو تم پورے کے پورے سب سے بہتر امت ہو۔ ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر جماعت ہو، خیر امہ، خیر امہ، بہترین جماعت ہو تم۔ امت کا ایک معنی جماعت کے اندر چھوٹی جماعت کو بھی امہ، سب کل لوگوں کے لیے بھی امہ، خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو امہ، اور امہ میں بھی خیر امہ، بہترین امہ۔ اچھا، اسی طرح عرصہ دراز کو، مدت کو بھی امہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تھے، وہاں پر 2 قیدی آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے خواب بتائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کا خواب تو یہ دیا کہ تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، وہ تو گیا۔ دوسرے کو بتایا کہ تو جا کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، پھر ریٹرن وہی کام پہ جس کام کو پہلے کرتا تھا۔ تو اچھا، تو جائے اور بادشاہ کے پاس رہے تو یاد رکھنا میں انوسنٹ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ لوگ ڈال دیے مجھے جیل میں، تو وہاں میرا بھی ذکر کرنا، ہاں، ذکر کرنا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول جیسے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بعینی وہی ہوا، اور یہ چھٹ کے چلا گیا بادشاہ کے پاس شراب پلانے کے لیے۔ لیکن عرصہ ہو گیا، بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو کہ کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، میرے بارے میں ذکر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، تو کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف میں بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، ایک مدت بعد خود بادشاہ ایک خواب دیکھا۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ خواب کی تعبیر کون بول سکتا ہے؟ تب کہیں جا کے وہ ساقی جو شراب پلانے والا تھا اس کو یاد آیا، ارے حضرت یوسف تو جیل میں ہے اور ذکر کرنے کا بھی کہا تھا، میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ اس کو ذکر کرتا ہے بعد امہ، بہت مدت بعد، بہت مدت بعد اس کو خیال آیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے مجھے معلوم ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، وہ گئے تھے۔ اچھا خیر، تو اس معنی میں بھی لفظ امہ استعمال ہوا ہے،
اس معنی میں بھی لفظ امہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح ہماری ہی طرح مخلوقات کے لیے بھی امہ استعمال ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. امم امثالکم، امت کی جمع امم. امت کی جمع کیا ہے؟ امم. جمع ہے، پلورل ہے، سنگولر امہ، جمع امم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کروڑوں مخلوقات ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ تمہاری طرح ہیں، جی رہے ہیں. یعنی تمہاری طرح ان کے نیشنز ہیں، تمہاری طرح ان کی امتیں ہیں. اب ایک اٹھا لو، تم طیور کا اٹھا لو. خود طیور میں، پرندوں میں ہزاروں اقسام کے پرندے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. طوطا ایک الگ اس کی صنف ہے، کبوتر ایک الگ صنف ہے، فلاں ایک الگ صنف. وہ اپنے اپنے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی بھی اپنی زندگی ہے. تو کروڑوں مخلوقات ہیں، تمہارے ایک نہیں ہے، کروڑوں مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے تو تمہیں نہیں دے گا. ان کی کوئی مخالفت نافرمانی نہیں ہوئی اور وہ برابر رزق پا رہے ہیں. تو اتنی بڑی مخلوقات کو، کروڑوں کو تو دے، تم اگر اطاعت میں میرے آ جاؤ تو تمہیں نہیں دے گا، تمہیں بھوکا مار دے گا. ہاں، تم کون سی چھوٹی مخلوق ہو؟ تمہارے سے بڑے بڑے مخلوقات، تمہارے کروڑوں لوگوں کا ایک کھانا ایک ویل مچھلی کھا لے گی، کروڑوں لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ بھوکی کبھی ویل مچھلی مر گئی کیا؟ نہیں. ویل مچھلی کے لیے کھانا کیا ہے؟ کروڑوں لوگوں کا بھی بس نہ آئے. اس کی چھوٹی سی کیا ہے آخری حصہ دم سے اگر وہ کشتی کے لیے، بڑے بڑے جہازوں کے لیے حرکت میں لے آئے تو بس زلزلہ آ جائے، وہیں پر جہاز الٹ جاتے ہیں. ہاں، وہ معمول جہازوں کے سامنے، ویل مچھلی کے سامنے جہاز جو ہے نا وہ بالکل ایک تن کا نظر آتا ہے، ایک تن کا. تو اتنی بڑی مخلوق کو اللہ دے رہا ہے رزق. تمہارا پیٹ کتنا، تمہیں کھاتے کتنا، کتنے مرغیاں کھائیں گے؟ ایک ہی ٹائم 10 جوڑ ڈالے تو کھائیں گے گی تمہیں؟ کھائے تبھی سیدھا پہنچ جائیں گے رات کو. تمہارا پیٹ سہانگا نہیں. تمہیں بہت سے بہت ایک ٹانگ کھا سکتے، 2 ٹانگ کھا سکتے، نہیں تو ایک پوری مرغی کھا سکتے. اس کے اوپر کھاؤ، بولو لاکھ روپے دے دوں جی 5 مرغیاں کھا. نہیں میں نہیں ہوں گا میرے ہاتھ سے، تمہیں لاکھ روپے نکو دے، میں مرتا نہیں کروں بولیں گا. تو اتنا پیٹ تمہارا، تم کو نہیں دوں گا، ان سب کو دے رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اتنے امم ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہ کہا ہے. تو اب آئیے، یہ بہت سے معنی ہم جان چکے ہیں امت کے. اس میں سب سے اہم معنی کیا ہے؟ جماعت، گروہ. ہاں، دوسرا اہم معنی کیا ہے؟ جماعت بھی، گروہ بھی ایک مقصد کے تحت جمع ہو جائے تو وہ امہ ہے. ہاں، اب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، کہاں میں لے کے جا رہا ہوں وہاں میرے ساتھ آنے کی کوشش کیجئے. جماعت، اس کو تو امہ میں نے نص کے ساتھ قرآن سے ثابت کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے ضرور بالضرور جو نیکی کا حکم دے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہا کہ تم میں سے ضرور بالضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ایک مقصد ہو کے، ایک جماعت ہو کے بنے اور وہ نیکی خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں اور بدی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں. یہی ہیں فلاح پانے والے، کامیاب جنتی. تو یہ کب تب امت سو جائے تو کم از کم امت کے اندر سے ایک امت اٹھے قربانی دینے کے لیے. ہم کریں گے کام. امت اپنا امت ہونا بھول جائے تو ایک چھوٹی امت اٹھے، کم از کم وہ اپنے اوپر کھاندوں پہ لے کام کہ ہمیں کیا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے. تب یہ حکم ہے. لیکن باللحاظ امت کے جب صحابہ تھے جو ہر ایک اپنے امت ہونے کا احساس اچھی طرح رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں خطاب کیا، کہا کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تمہارے پیٹ کے واسطے نہیں ہے تم. وہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم کہے ایسا، کوئی اور کہے بھائی میں میرے بچے دوسرے سب لچے،
کیا اس طریقے پہ زندگی نہ گزارو، یہ تمہارا شیوا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں کے لیے آئے ہو، لوگوں کو فلاح و بہبودی، لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف بلانا، لوگوں کے لیے کام کرنا۔ انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے جب کیا کرتا ہے، محنتیں کیا، بڑے بڑے کیا ہے، بہت سا بزنس کیا، اب کیا ہے، اس کے بعد اس کے پاس گھر ہے، پیسہ ہے، بڑا میں کامیاب ہوں بھائی۔ اچھا، امت کے لیے کیا جی کیا؟ امت کے لیے کیا کیا؟ تو مسلمان بھی کہلانے کا مستحق ہے، جبکہ تیرا منصب ہی یہ تھا کہ تو اپنے لیے نہیں آیا، دوسروں کے لیے آیا۔ اب اس کی عظمت دیکھو، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں، کہ میں نے لوگوں کے لیے تمہیں نکالا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگوں کے لیے ہمیں نکالا، جو عظمت ہمیں دی، وہی عظمت اپنے کلام مبارک کو دی۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ عظمت دیکھو ہماری، ہم کون ہیں پہچانو میرے بھائیو، چپراسی نہ بنو۔ تمہیں لیڈر بنایا، تم واچ مین ہی کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں لیڈر بنایا، لیکن تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ پستی میں گرتے گرتے تم واچ مین بن چکے ہو، بلکہ چپراسی بن کے بھی بھول چکے ہو کہ میں لیڈر تھا، چپراسی بن گیا، یہ احساس بھی ختم ہو گیا، یہ احساس بھی چلا گیا تمہارے سے کہ تم تو لیڈری کے قابل تھے۔ کتنا بڑا ستم بالائے ستم ہوگا اگر کوئی مینیجر کی نسل سے گرتے گرتے چپراسی بن جائے اور اس کی نسل معلوم بھی نہ ہو کہ کبھی وہ اسی آفس کا کیا مینیجر ہوا کرتا تھا۔ وہی حالت ہے ہماری آج، وہی حالت ہے ہماری آج۔ امت کو پہچانو، اللہ نے ہمیں کتنا اونچا رکھا، کتنا اونچا رکھا، کیا کیا ہمیں نوازا۔ فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی جو انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیوں اترا؟ فرمایا ھدی للناس، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، للناس، ہاں یہ تطبیق ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم نے نکالا ہے۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھو، کہاں قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہی لوگوں کے لیے ہم رحمت ہیں۔ ہم، ارے جو راہ رو تھے، جو راہ بر تھے، جو راستہ دکھلانے والے تھے، وہ خود راہ زن بن گئے، وہ خود ڈاکو بن گئے۔ ہاں ہاں، ہمیں دشمنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ باہر کے دشمن ضرورت نہیں ہے ہمیں مٹانے کے لیے، ہم خود کافی ہیں مٹنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کا گلہ نہیں، ہمیں تو کیا تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس قافلے کو رہبر بنا کے لے جایا گیا ہے وہی چور بن جائے تو پھر دشمن پہ حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی تو چور ہیں، خود ہی قافلہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہمیں دشمنوں سے گلہ نہیں، تم دشمنوں کو گلہ نہ دو۔ تم یہ نہ کہو کہ بھائی بہت کر رہے ہیں، یہودی بہت کام کر رہے ہیں، عیسائی ہمارے خلاف ہو گئے۔ ارے تم کون سے جو اپنے لیے ہو؟ تم بھی تو ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے مر رہے ہو۔ تمہارے اندر بھی تفرقہ، ہر ایک اینٹ کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے کہتا ہے کہ میں صحیح تو صحیح۔ کہاں امت گئی؟ کہاں اخلاق گئے؟ کہاں اتحاد گیا؟ کہاں ایک لا الہ الا اللہ کا ایک مجمع گیا؟ نہیں، بھول چکی ہے امت کہ کبھی امت بھی تھی، جبکہ یہ رہبر بن کے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا تھا۔ اتنا ہی نہیں، عظمتیں گنتے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، زیادہ میں عظمتیں نہیں کرنے کے کام پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن 3 عظمتیں تو ذہن میں رکھ لو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خیر امت قرار دیا۔ خیر امت کس نسبت کے تحت؟ سید ہے، افغانی ہے، مرزا ہے، فلاں ہے، صدیقی ہے، نہیں، ایک ہی نسبت۔ خیر امت اس وجہ سے ہو
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، اگر نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہو برائی سے روکتے بھی نہیں ہو تو خیر امت نہیں ہو، کام ہی چھوڑ چکے ہو۔ مینیجر کو آپ کام دے کے دیکھو جی پوری آفس سنبھالنا ہے اور وہ بھول کے سوتا رہے تو پھر مینیجری کرے گا کیسے، اور کون اس کو مینیجر کہے گا؟ ہاں آپ کو معلوم ہے نا، یہی قلم اٹھا لیجئے، قلم اگر لکھتا ہے تو بڑے باعزت طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، قلم کے لیے جیب ہے اور جیب میں بھی سینے کے پاس لگا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ لکھتا ہے، اگر خراب ہو جائے انک ختم ہو جائے تو پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ ڈسٹ بن، پھینکو اٹھا کے اس کو، کیوں؟ اصل کام تو اس کا لکھنا تھا، اب تو لکھتا نہیں، تو مقام کہاں ہے؟ جیب سے لے کر سینے کی جگہ سے لے کے کہاں گیا؟ ڈسٹ بن پہ چلا گیا۔ یہی حالت اللہ کی نظر میں ہماری بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ جب تک کام کیا خیر امت کا، نیکی کا حکم برائی سے روکنا، اللہ نے بہت اونچا رکھا، بہت اونچا۔ جب کام کو چھوڑ دیا، بھول گئے، اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، جاؤ یہودیوں سے مار کھاؤ، کھاؤ مار، ان سے مار کھاؤ جو میری سب سے بڑی دشمن قوم ہے۔ کن سے کھلوا رہا ہے؟ جیسا ہم کہتے ہیں نا کسی کو اسے مارنا جی، اسے ایسا نہیں مارنا جی، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چپل دے کو مارنا جی، ایسا حصہ خلیص کام کرا دو۔ ایک تو مارنا، دوسرا مارنا چپل سے، تیسرا مارنا چھوٹے بچے کے ہاتھ سے، کیوں؟ ذلت ہو۔ یہی حالت آج ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ عذاب، مار، فلسطین، غزہ، گجرات، کتنے برما، کتنے جگہ ہے جہاں مظلوم مسلمان تڑپ رہے، کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہے، مار مار مار۔ اور مارتا کس سے ہے؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ دشمن ترین قوم ہے، یہودیوں سے، یہودیوں سے مار کھلوا رہا ہے، مارو ان کو۔ ہاں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ اللہ 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 اللہ، یہ دیکھیے اللہ کے رسول آپ پائیں گے، لَتَجِدَنَّ، لام تاکید کا، نون تاکید کا، دو دو تین تین تاکید، ضرور 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 بھی ضرور پائیں گے۔ لَتَجِدَنَّ یہ ترجمہ ہے اصل میں۔ اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن، سخت اللہ کے، کون؟ الیہود، یہودی، پہلے نمبر پہ یہودی، دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ دشمن، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود، ان سے ہمیں مار کھلوا رہا ہے۔ کب سے؟ 50-100 سال سے تو مسلسل مار ہے، مسلسل مار۔ پچھلی صدی 19ویں صدی اٹھا کے دیکھ لیجئے ہماری کیا حالتیں تھیں۔ تاریخ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے کوئی، سب جاتے ہیں انجینئر کہتے ہیں، انجینئر۔ کبھی تاریخ ہسٹری کا بھی مطالعہ کرو جی، تاکہ تمہیں سبق مل جائے، تاکہ تمہارے لیے رہبری مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے قصے رکھا پورے قرآن میں، کیوں رکھا؟ قوموں کے قصے، بنی اسرائیل کا قصہ تقریباً الف لام میم آدھا جز تک محیط ہے، آدھا کیا بلکہ پونا جز تک محیط ہے۔ آل عمران میں تقریباً آدھا آل عمران نصارہ کے اوپر ہے۔ قوموں کو دیکھو کیسے برباد ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نسبت دی، کس کی بنیاد پہ؟ نسل کی بنیاد پہ نہیں۔ سید ہے خیر امت ہے انہیں نہیں بولا، صدیقی ہے خیر امت ہے، قریشی ہے خیر امت ہے نہیں بولا۔ ایک ہی بنیاد کام، کون سا کام؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم برائی سے روکنا۔ کرتے ہو؟ کرتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینیجر بنا کے رکھا تھا پوری دنیا کا۔ جیسے آج ہارورڈ، آکسفورڈ، وہاں سے پڑھ کے آ کے دیدے ہمارے پھٹ جاتے ہیں کہ کیا پڑھ، یہی کچھ کنڈیشن تھا بغداد میں پڑھنے والوں کا بھی۔ ایک زمانے میں سب سے بلند ترین تعلیم بغداد یونیورسٹی کی تھی۔ یورپ کی گلیاں جب اندھیری اور دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، کیچڑ میں پھنسی ہوئی تھی، اس وقت بغداد کی گلیاں روشن چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہاں معلوم ہے آپ کو، یہ قوم سیادت کی قوم ہے، یہ قوم لیڈری کی قوم ہے، جنہوں نے 100 سال حکومت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز رکھا۔ جب اندلس فتح ہوا، اندلس اسپین فتح ہوا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا
جو بادشاہ جس نے مسلمانوں کو تخت و تاراج کر کے اندلس پہ کم از کم 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے، 800 سال، ہاں 800 سال. اور ہندوستان پہ تقریباً مسلمانوں نے 900 سال حکومت کی ہے، 900 سال. آج کیا ایک مسجد بچا نہ سکے، ایک ٹکڑا بچا نہ سکے، بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ تمہارے کرتوت تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہنچا دیا وہاں تک. گناہ کا انجام ضرور دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے. اجتماعی گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا، انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الگ الگ گناہ کر لیا، توبہ پوچھ لیا، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن امتیں مل کے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا، انہیں ضرور سزا ملتی ہے، ضرور ملتی ہے. انگریزوں کے دباؤ میں کتنوں کو انگریزوں نے سولی دیا تھا اپنے دور حکومت میں، پتہ ہے کتنے علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی تھی، کتنے علماء کو رنگون کی جیل میں ڈال کے دھسا دیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ ہندوستان پہ کیا بیتا؟ 1900 کے اندر 1947 آزادی کا دن مناتے ہو، لیکن پتہ ہے یہ آزادی کا دن کتنے ماؤں اور بچیوں کے چھڑا رکھ کر ان کے رحموں سے پیٹ نکال کے نیزوں پہ اچھالا جانے کے بعد ہمیں ملا ہے؟ معلوم ہے کتنی ماں بہنیں ہیں ہماری جن کا ننگا جلوس نکالا گیا تھا؟ معلوم ہے؟ کس کو پتا ہے امت کے بارے میں؟ کون دیکھتا ہے، کون جانتا ہے ہم پہ کیا بیتی 1947 پہ؟ ہم سمجھتے ہیں آزادی مل گئی، کس بنیاد پہ ملی، کس قربانی کے ساتھ ملی، کیا کچھ کیا مسلمانوں نے؟ رہا سہا وہ چیز بھی چلی گئی. ہمارے نہ ایم ایل اے ہیں، نہ ایم پیز ہیں، نہ آواز اٹھانے کے لیے نہ پارلیمنٹ میں کوئی ہے، نہ یہاں کے کوئی نہیں، کسی حیثیت میں کچھ نہیں رہ گئے. جنہوں نے سیادتیں کی تھی، جنہوں نے قیادتیں کی تھی، جن کے ایریے نہیں بستیاں ہوا کرتی تھی، جن کے حکم پہ گاؤں ایک ایک شعر پہ لکھ دیا. نواب ایسے تھے ہمارے کہ کسی نے تعریف کر دی ایک جملہ، کسی کا شعر پسند آ گیا تو نواب صاحب بیٹھ کے لکھتے تھے کہ چلو جی تمہیں فلاں گاؤں تمہارا ہے. گھر نہیں دیتے تھے، گاؤں دیتے تھے، گاؤں. ہاں گھر نہیں دیتے تھے، گاؤں دیتے تھے، گاؤں. ہاں الہ آباد کا جو نواب تھا جب انگریز پکڑنے کے لیے آئی سپاہی نے کہا کہ نواب صاحب انگریز کے سپاہی یہاں بھی پہنچ چکے ہیں، بھاگو. تو انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو برابر ہے لیکن مجھے چپل کون پہنائے گا؟ ہاں ایسے ناز و نعم میں پلنے والے تھے، ایسے ناز و نعم میں پلنے والے. کبھی انہوں نے خود چپل نہیں پہنی تھی، ان کو پہلانے کے خادم ہوا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ مجھے چپل کون پہنے؟ جب تک چپل ڈھونڈے تب تک انگریز پکڑ کے لے گئے. صحیح واقعہ ہے. بالکل بتانے کا مقصود کیا ہے؟ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ ہمارا رونا ہے، یہ ہمارا رونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایک منصب دے کے میں نے امت بنایا. تمہارا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. لیکن تم کیے کیا؟ بھول چکے. اپنے نفس کی خواہش، اپنے پیٹ کی شہوت کے لیے کتے بن گئے. ایسے کتے بنے کہ تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آیا. ہاں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اعراف کے اندر فرما رہا ہے ان کو پڑھ کے سناؤ وہ قصہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبی، ان پر تلاوت کرو وہ قصہ. ایک شخص کا قصہ. کیا ہے وہ قصہ؟ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے قرآن کا، ہماری آیتوں کا علم دیا. اللہ نے ہمیں حامل قرآن بنایا، اللہ نے ہمیں بہت بلند رکھا. اللہ نے تمام امتوں پہ حرام کر دیا جنت کو جانا جب تک کہ امت محمدیہ نہ جائے. اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کوثر کا پانی نصیب کیا، کسی اور امت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی امت کو نہیں ہے یہ.
یہ پانی صرف میری امت کے لیے ہے، اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، جب تک میں نہ داخل ہوں تمام انبیاء پہ جنت حرام ہے داخل ہونا، اور جب تک میری امت نہ داخل ہو تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، کیا تم خوش نہیں ہو، جنت کا تقریباً پاؤ حصہ تم ہوگے۔ آخری میں آئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنی امتیں ہیں، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,40,000 بعض روایت کے مطابق، لیکن اللہ کے رسول نے کہا خوش ہو جاؤ، جنت کے اندر تمہارا حصہ پاؤ ہے پورا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، کہا کہ نہیں، اور خوش ہو جاؤ، 2/3 میں سے 1/3 تم ہو، کہا کہ اللہ اکبر، پھر کہا کہ خوش ہو جاؤ، اتنا ہی، آدھی جنت تمہاری ہے، آدھی تمہاری، آدھی میں تمام ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک، عیسیٰ تک، آدھے تم ہوگے پورے جنت کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں دینے کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ غور کرو اس مثال کے ساتھ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنی آیتوں کا علم دیا، قرآن دیا، اور اس کو ہدایت دی، لیکن یہ بدبخت تھا، دنیا کا کتا تھا، دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، دنیا کے لیے حرام حلال کی تمیز اٹھا دیتا تھا، دنیا کے لیے رشوت کھاتا تھا، دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتا۔ آج کتنے ہیں ہمارے ائمہ، کتنے ہیں ہمارے مساجد کے امام جن کو معلوم ہے حرام ہے، جن کو معلوم ہے یہ چیز دن میں نہیں ہے، صرف پیسے کے لیے گھر گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہیں، لوگ عوام بہک جاتے ہیں، ارے اتنے بڑے عالم تو آتے نا بھائی، انہوں پڑھ کر پھکتے نا، انہوں مشائخی کرتے نا، کرے تو اپنے پیٹ کے واسطے کریں گے، جائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا دین میں جائز ہو جائے گا؟ ان کو بھی پتا ہے یہ جائز نہیں ہے بول کے، لیکن ہے پیٹ ایسا لگا ہوا، شیطان کی چنگل میں پھنس گئے۔ کتنے ہیں، کتنے مالدار ہیں جن کو معلوم ہے سود حرام ہے، کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ کہاں چلی گئی غیرت؟ کیا اللہ کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ فلا تحسبن اللہ غافلا، اللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے ابراہیم کے اندر، فلا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون، ظالموں کے کیا کیا عمل ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، راتوں میں کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو، بزنس میں کیا گھپلا کرتے ہو، اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ ڈھیل دیتا ہے بس۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کبھی کبھی کیا ہے، مکڑی جالا بن رہی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو جی ذرا ہے چھوڑ دو، پھر وہ جالا بنتے بنتے زیادہ جالا ہو گیا تو مالک مکان ایک ہی دن اٹھا کے جھاڑو پہنچتا ہے تو اس کا وہ سمجھتی ہے بہت دنوں سے میں نے بڑا مضبوط مکان بنا دیا، تو ایک ہی لحظے کے اندر پورا تتر بتر ہو جاتا۔ یہی حال ہے، تم بھی سمجھتے ہو اللہ مجھے ڈھیل دے رہا، اللہ اب تک مجھے پکڑا نہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ غصے میں رہتا تو مجھے کئی کو دولت دیتا، نہیں غصے میں چھے، ابھی اندر جہنم کے اندر جانا بول کو دے دیا تجھے، جا اندر تو، ہاں تو دیتا ہے، لیکن آخری پکڑ ایسی پکڑتا ہے کہ جس پر اس کے روب چلتے تھے وہی اس کے لیے کیا ہے، اس کا غلاظت بھی اٹھاتے ہیں، اتنا کر کے اسے بستر پہ ڈال دیتا ہے، چل پڑ، بہت کر لیا تو نے۔ کتنے لوگ ہیں جو دن دناتے تھے، جو تن تناتے تھے، لیکن آخر موت کیسی ہوئی؟ بستر پہ رگڑ رگڑ کے، موت کو پکار کے۔ کون کون آتا کہ دیکھنے، اللہ دعا کرو بھائی میں مر جاؤں تو اچھا رنگا، ہوتا نہیں بھائی زندگی گزار، کینسر، گردے فیلئر، کتنے جنہوں نے بڑے دندناتے ہوئے زندگی گزاری ہے، جن کے آنے سے لوگ حدر جاتے تھے، جن کی ایک بات پہ لوگ کیا ہے آتے تھے فوری طور پر بھاگ کے۔ اللہ جہاں ناڑی پکڑنا ہے وہاں پکڑتا ہے، بس اس کے پاس دیر ہے، ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ رحیم جو ہے نا، چلو جی چلو ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ، لیکن جب تک بدلتا نہیں، پورا کتا بن جاتا ہے دنیا ہی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پکڑتا ہے، اخذ ربک اذا اخذ القرى وہی ظالمہ، تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو تب تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کیا چیز ہے، تب تم پکارتے رہ جاتے ہو، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ارے کوئی ہے
میرا علاج کرنے والا، کوئی ہے پڑھ کے پھونکنے والا، کوئی ہے رقیہ پڑھنے والا، کوئی ہے جنتر منتر کرنے والا، کوئی نہیں ہے. سب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. آخری کنڈیشن ہے لے جاؤ ہاسپٹل میں بھی رکھنے کے لیے اجازت نہیں ہے. نہیں کتنے مریض ہیں، کتنے مریض ہیں، کروڑوں کا کھایا کمایا رکھا ہوا ہے، زندگی نہیں بچی. کیا کرنا چاہتے ہو آخر زندگی میں؟ کون بچ سکا ہے؟ فرعون نہیں بچا، حامان نہیں بچا، تم کہاں بچ جاؤ گے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تم نہیں نکلو گے کہ تمہارے خاندان والے تمہیں نکال کے لے جائیں گے. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. سوچو صرف دنیا نہیں ہے، ایک آخرت ہے، بہت بڑی زندگی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے قرآن دیا تھا، ہم نے اسے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن یہ بدبخت تھا کہ دنیا کی طرف جھکتا چلا گیا. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، اور شیطان کی اتباع کرتا چلا گیا. فکان من الغاوین، اور ہو گیا غداروں میں سے، ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اللہ اللہ اللہ، تمثیل دیکھیے. اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے قرآن کے ذریعے. اس امت کو تو اللہ نے اٹھانا چاہا، اسے معزز بنانا چاہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. بدبختی ایسی چاہیے کہ یہ زمین دنیا 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 اور اتباع نفس کے پیچھے، اسی کے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ حالت کہاں پہنچ گئی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی، کتے جیسی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتنا کھلاؤ تب بھی زبان لٹکائے ہوئے، بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے ہوئے. حرص و طمع کبھی نہیں جاتی. ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا دوسری ملے، دوسری مل جائے تو تیسری ملے، تیسری مل جائے تو چوتھی ملے، چوتھی مل جائے تو پانچویں. یہ مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. یہی حال دنیا کے پیچھے پھرنے والوں کا ہوتا ہے، یہی حال جوانے والوں کا ہوتا ہے، یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کے دنیا دنیا کہنے والوں کا ہوتا ہے. پھر یہ کتے بن جاتے ہیں، جتنا ملتا ہے اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. گھٹریاں بن جائیں اگر نوٹوں کی پھر بھی کہتے ہیں اور ہونا چاہیے. آپ نہیں دیکھتے کتنے منسٹرز ہیں جن کو پکڑا گیا تو کیا ہے؟ کروڑوں کی مالیت تھی. تو کتنے ہیں جن کے کروڑوں کیا ہے؟ ان کے گھروں سے نکلے. لیکن ہوا کیا؟ کیا کر کے لے گئے؟ آخر جیل کی ہوا کھانی پڑی. کیا مل گیا؟ تم نوٹوں سے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہو یا تم سونے سے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اہمیت جو دنیا نہیں رکھی، اس کو تم نے اللہ کے ناراضگی میں بتا دیا تو حالت کہاں پہنچ گئی؟ کتے کی سی ہو گئی. تو جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا وہ دراصل تمہیں اللہ کی اطاعت کے لیے دیا، اللہ کے اطاعت کے لیے دیا، اور ایک نظام، ایک منصب دیا، ایک کام دیا. لوگوں کے لیے تم کام کرو، میرے طرف سے آئے ہوئے تم پیامبر ہو، گویا کہ تم سفیر ہو، اور تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. لیکن ہوا کیا؟ ہماری حالت ہوئی کیا ہے؟ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا. سب سے پہلی چیز امت کی حیثیت سے کیا ہے؟ ہم ایک بنے. اب آئیے میں تقاضوں پہ آتا ہوں. ہم اچھا ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولوی صاحب کریں کیا؟ پہلی چیز تفرقوں سے نکلو، فرقوں سے نکلو، ایک امت بنو.
کیوں؟ میں نے بتایا تھا امت کون ہے؟ عقیدہ جس کا ایک ہو، اعمال جس کے ایک ہوں، مقصد جس کا ایک ہو، اور اس پر کوئی جماعت جم جائے تو وہ امت ہے، جم جائے تو وہ امت ہے۔ تو سب سے پہلے فرقوں سے نکلو۔ یہ فرقہ بازی سب سے بڑا زہر ہے جو ہمارے اندر ایڈز کی طرح پھیل گیا ہے۔ ہر اپنے آپ کو کاٹتا ہے، میں فلاں تو فلاں، انہوں الگ میں الگ۔ ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ارے ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، کیوں نہیں ایک بن جاتے؟ کیوں تفرقہ ڈالتے ہو؟ کیوں الگ کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ یہ فلاں یہ فلاں ہے؟ سب کو مسلمان سمجھو، مسلمان تو سمجھو نا، یہ تو سمجھو، سب سے ہاتھ ملاؤ، سب کو نصیحت کرو، سب سے مل کے رہو، سب سے ہمدردی کرو، امت ہو تم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسد واحد ہے، ایک جسم ہے، جیسے ایک جسم پہ آپ کو خراش آتی ہے، زخم لگتا ہے تو بخار پورا جسم تپتا ہے۔ بخار اس وجہ سے نہیں آئی کہ بخار ہے، زخم کی وجہ سے بخار آئی تو پورا جسم ساتھ دیتا ہے، آنکھ روتی ہے، دماغ درد محسوس کرتا ہے، دل کے اندر غمگینی چھاتی ہے تو پورا جسم آپ کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح امت کا ایک فرد بھی کہیں ہو جائے دنیا کے اندر وہ مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ ہم جس طرح مصیبت میں گرفتار ہیں ویسے ہی ہے، لیکن ہم کٹ مر چکے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، بازو پڑوس کا یتیم بچے کے لیے ہاتھ پھیرنا ہمیں لیے کبھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے بازو کی پڑوسی نہیں، میں تو کہتا ہوں رشتہ دار کاٹنے کے لیے کیا ہے تگودو کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو کیا ہے نیست و نابود کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ نے رشتہ داریاں قائم رکھنے کا کہا لیکن تم توڑتے پھرتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے سلسلے میں جب بنایا رشتے کو تو اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ رحم اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے اسے بھی کوئی شکل دی تھی شاید، وہ اٹھ کھڑا ہوا، پوچھا اے اللہ میرا حق کیا ہے؟ رحم نے پوچھا، رشتہ داری نے کیا پوچھا؟ میرا حق کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تجھ کو ملائے گا میں اس سے ملوں گا، دو تجھ کو کاٹے گا میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہاں ملے گا تمہیں؟ رشتہ داری ملانے میں ملے گا۔ جہاں رشتہ داری کٹاتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لمبی عمر پانا چاہتے ہو؟ لمبی عمر، ہر دن کتنے لوگ ایمرجنسی وارڈ کے لیے 5,000 دینے کے لیے تیار ہیں، جب کچھ ہوتا ہے آئی سی یو میں کتنا 10,000 پر ڈے، پرواہ نہیں، جان دے انہیں زندہ رہا تو بس 10,000 ایک دن پر ڈے۔ یہاں 10,000 کی ضرورت نہیں ہے۔ لمبی عمر پانا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمْ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لمبی عمر پاؤ گے۔ اور حتیٰ کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے بھی غریب ہو یا امیر ہو اپنے خاندان کے لیے مسمار ہوئے اور ان کے لیے کیا ہے اپنے پیسے خرچ کیے، اللہ نے ان کو لمبی زندگیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم امت بنے، ایک بنے، ایسے بنے کہ ہمیں اپنا جسم کی طرح ہر مسلمان لگے، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں، کوئی مارم ماری نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، سب مسلمان بنو، متحد بنو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک عقیدے پر جمع ہونے والے، ایک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دیے ہوئے۔ نمبر دو بڑی اہمیت کا ہے۔ مسلمانوں، آج دنیا بہت بربادی کے آخری دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے اور امت کو احساس نہیں ہے۔ ہر طرف کوئی بزنس اچھا رہا جس میں دغا بازی نہ ہو، کوئی اپنے معاملات میں اچھا رہا جس میں دغا بازی نہ ہو، فحاشی عریانی میں، زندگی گزارنے میں ہر طرف برائی۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم امت بن کے اٹھیں، اپنا کام شروع کریں۔ کنتم خیر امہ،
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. اب یہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت، ان کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے جب ہماری امت سو جائے تو کم از کم لوگوں تم تو اٹھو، جن کو احساس ہے، آؤ جماؤ ایک پلیٹ فارم پہ، امت بنو، کہو کہ اب ہم جیتے جی حرام ہونے نہیں دیں گے، اب ہم جیتے جی اللہ کے دین کو مغلوب ہونے نہیں دیں گے، اللہ کی توحید کو پامال ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، اٹھو کوئی تو اٹھو، اللہ کے دین کی مدد کی ضرورت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم کرو گے مدد تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے. آج ایک امت بن کے اٹھنے کی ضرورت ہے. کام توحید کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، فحاشی و عریانی کو روکو. آج ہماری بہو بیٹیاں سالم نہیں ہیں، آج ہماری بہو بیٹیاں حیادار نہیں ہیں، آج ہماری بہو بیٹیاں حفاظت میں نہیں ہیں. کل ہماری نسل تو کیا ہوگی؟ آج تو فحاشی و عریانی کے دروازے جو کھلے، ننگے پن کے جو دروازے، شیطان بھی کانپ جائے، شیطان بھی خود کانپ جائے، ایسی فحاشی و عریانی پھیل چکی ہے. اور یہ صرف دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں، مسلمان بھی اس میں پیش ہیں، اول میں ہیں. اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگوں کے گھر میں کیبل نہیں ہے؟ ہٹو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے گھروں کے اندر نیٹ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. کتنے گھروں کے اندر یہ اسٹرکٹلی آرڈر ہے کہ نیٹ ہو یا ٹی وی ہو، سوائے اس کے اوپر دینی چینلز ہوں گے اور میوزک نہیں ہوگی. ایک اٹھا ہے، اللہ اکبر. ہیں سوچ کے اٹھاتے ہیں، پھر میں بھی اٹھا لیا تو اچھا چھرنگا وہ. ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے آج بہت بڑی تنبیہ ہے. نسل بگڑ رہی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے امت کا وہ طبقہ جو اصل میں لیڈر بننا ہے. آج کا نوجوان کل کا لیڈر ہے. اور آج ہمارے نوجوانوں کو نیٹ اور فحاشی کے ذریعے، اور خاص کر یہ آئی ٹی فیلڈ میں، زنا تو کوئی معمولی بات ہو کے رہ گئی. پتہ نہیں آپ کو جب یہ پکڑے گئے تھے وہاں سے کیا ملا تھا ان کو، میں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے. فحاشی و عریانی کے اڈے ہیں یہ سب، جتنے بھی آئی ٹی آفس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں. تو آپ بڑے خوش ہو کہ کیا ہے، اپنی بیٹی کو انجینئرنگ پڑھا کے بھیجتے ہیں، 40,000 کماتی. 40,000 کما کے کیا کرنی ہے جب عصمت ہی نہیں رہی، لڑکی ہی نہیں رہی، حیا ہی نہیں رہی؟ وہ پیسہ تمہارے ہاتھوں پہ آ کے کیا فائدہ؟ کیوں پڑھاتے ہو؟ اگر اس سے بہتر دین سکھایا ہوتا تو کم از کم اپنی نسل کو تو دین سکھاتی، اپنے بچوں کو تو دین سکھاتی. تو دوسری بات میرے دوستو، اللہ کے کام کے لیے جڑ جاؤ، ایک بنو، ایک ایسی امت بنو کہ ہمارے جیتے جی برائی نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. گھر سے شروع کرو تبلیغ. گھر میں کہو، یہ رمضان المبارک میں کوئی کیبل نکالا ہے تو کہو کہ پھر زندگی میں جب تک زندہ رہوں، سانس رہوں، اس گھر میں کیبل نہیں آئے گا. بس نکال دیا. عید کی چاند رات کو بھی نہیں آئے گا، بقر عید کو بھی نہیں آئے گا. اب نہیں آنا ہے پھر کیبل. پھر میوزک نہیں بجنا ہے میرے گھر میں. میرے گھر میں اگر ہوگی تو تلاوت ہوگی. میرے گھر میں اگر ہو تو اللہ کی توحید کی آواز ہوگی. اپنے گھر سے شروع کرو. اپنی عورتوں کو برقع پہناؤ، حجاب میں لاؤ. جو اسکاف میں ہیں ان کو نقاب میں لاؤ. کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے زبردستی کرنے کا پورا حق رکھتے ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی ماننا جائز نہیں ہے، کسی کی اطاعت بھی. محبت سے مغلوب ہو کے بیوی کے لیے تمہیں اجازت دیتے تو حرام کاری ہے، حرام کاری ہے. اللہ کی توحید کو پکڑو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرو. پہلے گھروں میں کرو، امت بنو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آنے لگتی ہیں کہ ایک عورت بھی آواز لگائے تو اللہ کہے گا چل میں نے تیری توبہ قبول کر لی. ہاں وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک واقعہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابیہ تھی
خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت، اوس بن صامت، خولہ۔ یہ بڑے بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے اوس بن صامت۔ جاہلیت میں ایک طرح کی طلاق تھی، طلاق میں ایک جاہلی طلاق تھی جو اب اسلام میں نہیں ہے، اس کا کفارہ آ گیا۔ کیا تھا؟ اگر کوئی شوہر غصے میں یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کظہر امی، غصے میں یہ کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے محترم، یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ ایسے حرام ہو جاتی کہ طلاق میں تو کم از کم واپس آنے کا کوئی اندیشہ ہوتا، لیکن یہ اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ آ ہی نہیں سکتی پھر ریٹرن اپنے شوہر کے پاس۔ ایسی طلاق سمجھی جاتی تھی جاہلیت میں۔ ابھی طلاق کے احکامات نہیں آئے تھے، انشاءاللہ میں طلاق کے سلسلے میں بھی کہوں گا کیونکہ وہ بھی ایک چیپٹر ہے یہاں پر۔ تو ایک مرتبہ اوس بن صامت بھی صحابی ہیں، غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا حضرت خولہ سے کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ حرام ہو گئی۔ اب ان سے بچے تھے، روتی ہوئی آئی اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا، اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجیے، نہ میری اب جوانی ہے کہ میں دوسری شادی کر سکوں، نہ میرے پاس طاقت ہے کہ میں کما کے بچوں کو کھلا سکوں، اور میرا شوہر بوڑھا ہے، اس کو بھی میری ضرورت ہے، لیکن غصے میں آ کے اس نے اب یہ کہہ دیا ہے اور میں حرام ہو گئی۔ کیا؟ اللہ کے رسول کا ابھی تک کوئی اور حکم نہیں آیا تھا، جو حکم چل رہا تھا وہی کہنا تھا جب تک کہ کوئی نیا حکم نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حرام ہو گئی، جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول ذرا دیکھیے میری زندگی ہے، میں کہاں جاؤں گی، کیا کماؤں گی، کہاں مجھ ساتھ ہو سکتا ہے، میں پوری جوانی تو اس کی اطاعت میں گزاری، لیکن یہ بڑھاپے میں آ کے آج مجھے الگ کر دیا، آپ تو کچھ حکم کو دیکھیے نا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ میں نبی ہوں، کوئی حکم تو نہیں آیا، تو حرام ہو گئی، چل۔ اب انہوں نے کہا کیا حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا ریکویسٹ کرو، ذرا کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے تو کہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا بیٹھی رہی ہے، تیرا تو حکم ہو گیا، تو حرام ہو گئی، اپنے شوہر پہ جا۔ تو وہ گڑ گڑانے لگی، اللہ کے رسول کچھ تو نظر ثانی کیجیے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے، دوسرا حکم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو چھوڑا سیدھے دعا کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دیا، اب سیدھا پکارنے لگی اے اللہ مجھ پر رحم کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ، مجھے طاقت ہے، میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اور یہ حکم تو دائمی ہے، میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر، یوں دعا کرنی شروع کر دی وہیں بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی نا، تھوڑا سا چہرہ الگ ہو جاتا تھا، یعنی ایک اثر لگتا تھا کہ صحابہ پہچان جاتے تھے کہ اب وحی اتر رہی ہے۔ تو ایسے یہ دعا کر رہی تھی، یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے، تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہوا، تو عائشہ نے کہا کہ خولہ خاموش وحی اتر رہی ہے۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ چلو میں تو اب وحی کے ذریعے بھی مکمل حرام ہو جاؤں گی، ابھی رونے لگی، کہیں اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آ جائے کہ تو دائمی حرام ہی ہے، جو جاہلیت کی طلاق تھی وہی طلاق ہی ہے تیرے لیے، اگر یہ آ جائے تو فیصلہ میرا کیا ہوگا، یہ سمجھ کے اور رونے لگے، اللہ نبی پہ ایسا فیصلہ اتار جو میرے فیور میں ہو۔ اللہ دعا دیکھیے کیسے جا رہی ہے، ہاں خولہ نے کہا اے اللہ ایسا فیصلہ اتارنا نبی پر جو میرے فیور میں ہو، میرے فیور کے خلاف نہ ہو، میرے فیور میں ہو، یوں دعا کر رہی ہیں۔ یہاں عائشہ کہتی ہے کہ خولہ ٹھہرو۔ جب وحی کی کیفیت نکلی، اللہ کے رسول نے کہا خولہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ، ایک عورت کی پکار کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ تھا ایک زمانے میں اللہ اور ہمارا تعلق، یوں آٹھ اٹھایا خولہ نے، رسول سامنے ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ خطاب عورت سے کرتے ہوئے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی سن لی، التی جو تجادلک تیرے سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں،
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، تم دونوں کا کانورزیشن اللہ سن رہا تھا. یہ تھی ہماری پوزیشن. ایک عورت ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں پر سے وحی نازل کر دے. ہاں ایسے ہیں کوئی پاک باز امت؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے تو قابل ہی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ زیادہ کیا کرتے ہیں، مشائخ کے چکر میں پھرتے ہیں ان سے دعا قبول کرانے کے لیے. کیوں جی؟ خولا کی مثال رکھو، اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو کیوں نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ بس بنو تم بھی خولا جیسے. عورتوں کی دعا تو زیادہ قبول کیا اللہ تبارک و تعالی نے. مریم نے دعا کی قبول کیا، مریم کی اماں نے دعا کی قبول کیا، کیوں نہیں قبول کرے گا تمہاری دعائیں؟ تو یہ امت کا تعلق تھا اللہ سے. لیکن آج پورا حرم روتا ہے 10 لاکھ کا مجمع اور 30 دن، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. جاؤ جا کے دیکھو، حرم بھرا ہوا ہے لوگوں سے. ہر رات رو رہی ہے پوری امت، اللہ فلسطین کا کوئی حل نکال، ہم پر عزت کی زندگی دے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کر. ہو رہا ہے کچھ تبدیل ہوا آج تک؟ نہیں. کیوں؟ صرف دعاؤں سے تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کہ خود بدلنا چاہو. تم بدلنا نہیں چاہتے، تم دعاؤں سے کرشمے چاہتے ہو. کرشمے نہیں ہوتے، تمہیں خود بدلنا پڑے گا. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ بدلنا نہ چاہے. ہاں، اے اللہ مجھے اچھا رزق دے، اے اللہ مجھے صحیح دے، اے اللہ مجھے پاک رزق دے. اندر سے خالی سود کا بے پر چلنے کو ہے. انہیں اوپر سے دعا مانگتے، اللہ مجھے پاک رزق دے، پاک رزق دے، پاک رزق. کہاں سے دیں گا؟ تمہیں سود چھوڑے تو نہ دیں گا. شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، مجھے نیک صالح اولاد عطا. کہاں دیں گا؟ تمہارے پیٹ میں دیں گا بچہ؟ شادی کرے تو نہ بچہ دیں گا. ہاں، بڑے اخلاص سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا شروع کر لیا ایک نوجوان، اے اللہ مجھے پاک اولاد نصیب کر، اے اللہ مجھے پاک اولاد. آ جائیں گے اسے؟ کاز ہی نہیں ہے نا. شادی کرو، اس کے بعد نیک اولاد مانگو. ایسے ہی معاملہ ہے. ہم تو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ یہ کر دے، اے اللہ وہ کر دے، اے اللہ ہمیں صالح بنا دے. کرتے تو حرام کری. کیسے دعا سے کرشمے ہوں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیو، جو بھی بول رہا ہوں نا، میں طنز نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کو طنز مت سمجھو. یہ دل کا درد ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں. بہت درد ہوتا ہے. اللہ نے کیا پوزیشن دی تھی اور ہم نے کیا گما کے رکھ دی. کلام اللہ جیسا ہیرا ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، ہم پتھروں کے تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. ہم سے زیادہ بدبخت ترین قوم کوئی اور ہوگی؟ ہمارے نہ نوجوان نہ مرد حضرات کو قرآن پڑھنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، نہ عورتوں کو. جس گھر میں صرف ٹی وی گانے چلتے ہوں، ان گھروں کا حال کیا ہوگا؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک مسلمان گھرانے کے بچے بھی کم از کم 10-15 جز یاد رکھتے تھے. ہاں، ہمارا تو کردار ہی بدل گیا. ہم تو بھول ہی چکے تھے کہ ہم ایک امت ہیں. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارے تو نہیں، پھر کیا کرے؟ ذلیل کرے تو پھر کیا کرے؟ یہ ذلت، یہ پستی، یہ مار کیوں؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی حد کر دی، حد کر دی. اب بھی موقع ہے، اب بھی کہہ دو کہ اللہ تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، جو بھی ہوا معاف کر دے، صحیح بن کے رہتا ہوں، زندگی تیرے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہوں. آج بھی موقع ہے. کل قیامت کے دن یا ہماری ہی زندگی کے آخری ایام میں موت کا فرشتہ دیکھ لو، پھر اس کی سنگینی تو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت خون کے آنسو روئے گا بندہ. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے. اللہ میں ویسا نہیں بنوں گا، میں اچھا کام کر کے دکھاؤں گا، مجھے لوٹا، مجھے زندگی دے. لعلی اعمل صالحا، میں صالح بن جاتا ہوں.
وہاں خون کے آنسو روئے گا، وہاں خون کے آنسو روئے گا، موت کے فرشتے سے چھپتا پھرے گا، نہیں مل جائے گی؟ اللہ کہتا ہے کلا نہیں، ایک مرتبہ تمہاری جان کے نکالنے کے لیے فرشتے آ جائیں تو پھر تم کچھ بھی کر لو. اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحے کا 1000واں حصہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، برابر وقت پہ نکلتا. کلا نہیں. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہاں پکاریں گے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، ذرا رب سے کہہ کے ہمیں مار دے، مار دے، زندگی نہیں چاہیے، مار دے، ہمیں تو موت. اللہ کہے گا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تمہیں یہاں مارنا ہے نہ زندگی ہے، تڑپتے رہو یوں ہی دونوں کے درمیان. نہ دنیا میں زندگی ہے تمہاری، نہ موت ہے، نہ میں تمہیں ماروں گا نہ جینے رکھوں گا، تڑپاؤں گا. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، تڑپتے رہو. مسلمانوں، یہ مسلمانیت کا ٹائٹل ایسے ہی نہیں مل گیا ہمیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کے تحت تمہارا ایک کام ہے، منصب ہے، تم مینیجر ہو، لیکن جو بھول کے چپراسی کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو سزا دے گا. تو یاد رکھو، یہ امت کے ناطے اس عنوان کے تحت 2 باتیں ذہن میں رکھو. ایک، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، آپس میں رحیم بنو، ہمدرد بنو، ایک دوسرے کو معاف کرنے، عفو و درگزر اختیار کرو، محبت پھیلاؤ. بشرو ولا تنفروا، حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف تو فرمایا کہ یمن کو جاتے وقت معاذ بشارتیں دو لوگوں کو، نفرتیں نہیں پھیلانا. ہم تو کیا ہے جی، نفرتیں پھیلاتے ہیں اور ہمارے علماء اور ہوا دیتے ہیں. آتا انہیں ایک بول کو جاتا 2 ٹکڑے بیٹھ جاتے کھٹ جا کو، تو کون میں کون نہیں. ہمیں تو ملانے کا حکم دیا گیا، ہم تو توڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے. بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو لوگوں کو، نفرتیں نہ دو. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ ہماری تر امتیاز تھی، اسی سے امت پہچانی جاتی تھی. یہ اخلاق تھے جو ہندوستان تک اسلام پھیلا. کوئی فوج نہیں آئی، غزوہ نہیں آیا، اخلاق تھے، اخلاق. ہم نے وہ سب کچھ پامال، دوسروں سے تو اخلاق کرنا بہت دور کی بات، اپنوں سے بھی اخلاق کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اپنوں سے بھی کرنا چھوڑ دیا. یہ حالت ہماری ہو گئی. کیریکٹر لیس قوم اگر کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے. ہندو بھی اشارہ کرتا ہے بھائی انہیں کا تو ویسا جی، انہیں دھوکہ دیتا. خود مسلمان سودا نہیں لیتا مسلمان دکان سے، باہر جا کے لیتا ہے ہندو سے. پوچھو انہیں برابر دیتا نہیں بھائی، انہیں برابر دیتا بھائی، انہیں تول اس کا برابر ہے، اس کا برابر نہیں. ہاں سنتا ہوں تو کٹتا ہے دل. یہ امت کہاں پہنچ گئی دنیا کے لیے، کتے کسی بھی بدتر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک امت بنائے. ایک امت، کون تیار ہے؟ کون تیار ہے ایک امت بن کے اس زمانے میں کام کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو عہد کرنا ہے کہ اب پہلا کام گھروں سے شروع کرو، اصلاح کا کام گھروں سے شروع کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عزم کو، اس نیت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.